السلام علیکم ویورز. الیکشن اصلاحات پہ آج کل بہت بات ہو رہی ہے اور آج ہم نے دیکھا ہے کہ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے اس کا ٹیسٹ کر لیا ہے اور ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار ہو چکی ہے. ویورز, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکشن اصلاحات ہے اس کے حوالے سے 3 پوائنٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, سوشل سوسائٹی میں اور سول سوسائٹی اور پاکستانی شہریوں اور بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان میں بھی زیر بحث ہیں. اس میں جو سب سے پہلی جو بات ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے ہے. دوسرا جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے وہ انٹرنیٹ ووٹنگ کے حوالے سے ہے, اور جو تیسرا لوگوں کا کنسرن ہے وہ بائیو میٹرک کے ساتھ ہے. تو اب یہ جو مشین, جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے اب بنائی گئی ہے, اس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے 36 پوائنٹس جو ہیں وہ بتائے گئے تھے اس مشین کی تیاری کے سلسلے میں, اور ان میں 2 حصے شامل تھے. ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو با اختیار کرنا کہ وہ الیکشن اصلاحات میں جو یہ ووٹنگ مشین کی اصلاحات شامل کی گئی ہیں اس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ بھی با اختیار ہو جائے. اور دوسری جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنسرنز تھے وہ تھے امپارشلٹی کے حساب سے, شفافیت کے حساب سے, کہ جو الیکشن میں استعمال ہونے والی ووٹنگ مشین ہے وہ شفاف جو ہے وہ اس کی شفافیت ہو, اور جو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ جو ہیں اس میں اس کو ایکنالج کریں, اس سے ایڈمٹ کریں, اور جو الیکشن کے جو نتائج ہیں وہ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے, بغیر کسی کنٹراڈکشن کے جو تمام سیاسی پارٹیز ہیں وہ قبول کریں. اس میں اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کی بات کی جائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کے ڈائریکٹ اسٹیک ہولڈر ہیں, جبکہ اگر ہم انڈائریکٹ اسٹیک ہولڈرز کی بات کی جائے تو جو جتنے بھی ووٹرز ہیں, جتنے بھی پاکستانی شہری ہیں جو ووٹ کاسٹ کرنے کے قابل ہیں, وہ اس میں انڈائریکٹلی کنسرنڈ ہیں, اور وہ اپنے جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہیں یا پوائنٹ آف کنسرنس ہیں وہ کسی بھی میڈیا کے حوالے سے, سوشل میڈیا یا ایک جو فارمل میڈیا ہے اس کے حساب سے وہ پوائنٹ آف ڈسکشن جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں. تو ویورز, اس مشین میں اگر ہم دیکھا جائے تو جو اصلاحات کی یا جو قانونی اصلاحات کی بات ہے تو ایک جو بل ہے وہ قومی اسمبلی سے منظور ہو چکا ہے الیکشن اصلاحات کے حوالے سے, جس میں ووٹنگ مشین کی جو اصلاحات ہے اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو با اختیار بنانا ہے اس کے حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے. اور ابھی وہ جو سینٹ کی 2 کمیٹیاں ہیں اس میں زیر غور ہے. ایک جو ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی, اور اس پولیٹیکل کمیٹی میں گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کے ممبر شامل ہیں, اور دوسرا پارلیمنٹری افیئرز کی جو کمیٹی ہے ان میں یہ زیر غور ہے. اور اگر انہوں نے کوئی ترمیم نہیں کی, اس میں کوئی ترمیم ریکمنڈ نہیں کی, تو یہ جو بل ہے یہ سینٹ میں بھیج دیا جائے گا, اور سینٹ کی منظوری کے بعد یہ صدر پاکستان کو چلا جائے گا اور پھر یہ قانون بن جائے گا. اور اگر ہم بات کریں الیکشن میں شفافیت کے حوالے سے, ایک میکنزم تیار کرنے کے حوالے سے, تو وہ جو شفافیت ہے وہ حکومت کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی جو الیکشن کی شفافیت ہے اس کو انشور کریں. تو ویورز, یہ جو ای وی ایم یا الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یہ ایک بڑا خوش آئند جو ہے ایک اقدام نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس کے استعمال سے جو آئندہ آنے والے ہمارے الیکشن ہوں گے وہ فرسٹ ورلڈ کی طرح, جیسے کہ دنیا بھر میں الیکشن ہوتے ہیں اس طرح ہوں گے, اور ہم سیکنڈ ورلڈ کنٹریز سے نکل کے الیکشن کے حوالے سے فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں شامل ہو جائیں گے. تو ویورز, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر یہ مشین ان تمام مراحل سے نکل کے, جیسے کہ میں نے آپ کو قانونی مراحل بھی بتائے اور اس کی مینوفیکچرنگ کے مراحل بھی بتائیں, اگر یہ ان تمام مراحل سے نکل کر امپلیمنٹیشن کے فیز میں آ جاتی ہے تو وہ جو ہمیں ووٹنگ کا, الیکشن کے نتائج کا صبح تک انتظار کرنا پڑتا ہے, ایسا بھی نہیں ہوگا
کیونکہ جو الیکشن کے نتائج ہوئے ہیں وہ ہمیں میسر ہوں گے، ہم اسے ٹی وی اسکرین پر یا اپنے انٹرنیٹ پر براہ راست دیکھ سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ووٹنگ مشین ہے اس کی جو 2 خصوصیات بتائی جا رہی ہیں وہ یہ کہ یہ پیپر بیسڈ بھی ہے. اٹ از ون اسٹیپ فردر ٹو پیپر ووٹنگ. یہ پیپر ووٹنگ سے تو ایک اسٹیپ فردر ہے، اور اس میں جو ہے وہ دونوں طرح سے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے کہ یہ الیکٹرانک ریزلٹس بھی آپ کو دے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پیپر بھی اس کے اوپر ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے گا. تو ویئرس، جو الیکشن ہے وہ آپ کا اور میرا ہر ایک کا ایک ایسا ٹاپک ہے اور ایسا ایک کنسرن ہے، کیونکہ پاکستان ہے اور ہم پاکستان کے ووٹرز ہیں، اور ووٹرز کے حوالے سے ہم اس کے شفافیت پر اور جس پارٹی سے بھی ہم بلانگ کرتے ہیں اس کی کامیابی کے لیے جو ہم کمپین کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو یہ ہم سب کا جو ہے ایک کنسرن ہے. ہم سب کا ایک یوں سمجھیں کہ وش ہے کہ ہمارے ملک میں بھی ایک ایسی ووٹنگ ہو جیسے کہ امریکہ میں، جیسے کہ برطانیہ میں، یا جیسے ان جیسے ممالک میں ہوتی ہے، اور کسی کو ان الیکشن کے نتائج پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کوئی فائرنگ نہیں ہوتی، کوئی ہلڑ بازی نہیں ہوتی، کوئی اس طرح کا ایونٹ نہیں ہوتا. گو کہ ابھی امریکن الیکشن میں دیکھا گیا ہے، لیکن اس دفعہ امید کی جاتی ہے کہ پاکستان کے جو الیکشن ہیں وہ انشاءاللہ سپرب ہوں گے، وداؤٹ کسی ٹینشن کے ہوں گے، اور اس پر کسی پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ویور، قانونی معاملات سے آگاہ رہنے کے لیے آپ آلریڈی میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں میری ہیلپ لائن کے ذریعے، لیکن ایمرجنسی کی صورت میں آپ 24 آور ایمرجنسی ہیلپ لائن کے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں.